ملیریا پاکستان میں ایک عام مگر خطرناک بیماری ہے جو خاص طور پر مونسون کے بعد اور سیلاب زدہ علاقوں میں تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس بیماری کا سبب ایک خاص قسم کے مچھر کا کاٹنا ہے جسے اینوفیلس مچھر کہا جاتا ہے۔ یہ مچھر اپنے کاٹنے کے ذریعے پلازموڈیم نامی پیراسائٹ کو انسانی خون میں منتقل کرتا ہے جو جگر اور پھر خون کے سرخ خلیات کو متاثر کرتا ہے۔ پاکستان میں سالانہ لاکھوں افراد اس مرض کا شکار ہوتے ہیں، خاص طور پر دیہی اور کم سہولیات والے علاقوں میں۔ ملیریا کی علامات عام طور پر انفیکشن کے 1 سے 2 ہفتے بعد ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے عام علامت بخار ہے، جو اکثر سردی لگنے اور کپکپی کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید سر درد، متلی، جسمانی کمزوری، پسینے آنا اور جوڑوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مریضوں کو پیٹ میں درد یا اسہال کی شکایت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ مرض شدت اختیار کر جائے تو مریض کو خون کی کمی، سانس لینے میں دشواری اور دماغی الجھن جیسی علامات کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جنہیں ہم سیریبرل ملیریا کہتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں، حاملہ خواتین اور قوت مدافعت کے کمزور افراد میں یہ مرض جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں پلازموڈیم ویویکس اور پلازموڈیم فالسیپیرم 2 اقسام سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں۔ پلازموڈیم فالسیپیرم کی انفیکشن شدید اور تیزی سے بگڑ سکتی ہے اور اس میں ہسپتال میں داخلے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے۔ پلازموڈیم ویویکس نسبتاً کم خطرناک سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی علامات بار بار لوٹ کر آ سکتی ہیں اگر مکمل علاج نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بروقت اور مکمل علاج بہت ضروری ہے۔ تشخیص کے لیے خون کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، جس میں مائکروسکوپ کے ذریعے پاراسائٹ کو دیکھا جاتا ہے یا جدید ریپڈ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک درست تشخیص علاج کی سمت طے کرتی ہے۔ اگر مریض میں پلازموڈیم فالسیپیرم کی تشخیص ہو تو فوری اور مکمل علاج ضروری ہے، کیونکہ یہ قسم سب سے زیادہ مہلک سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان میں دستیاب اینٹی ملیریا ادویات میں کلوروکوین، آرٹیسنیٹ اور آرٹیمیتر لومیفینٹرین شامل ہیں۔ پلازموڈیم وائیویکس کے مریضوں کو ریلیپس یعنی دوبارہ ہونے سے بچانے کے لیے پرائماکوین جیسی دوا دی جاتی ہے، بشرطے کہ مریض میں G6PD ڈیفیشنسی نہ ہو۔ علاج کے دوران مریض کو مناسب مقدار میں پانی پلانا، بخار کنٹرول کرنا، آرام فراہم کرنا اور علامات کی شدت کے مطابق سپورٹیو کیئر دینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ علاج کو ادھورا چھوڑ دینا نہ صرف مریض کے لیے خطرناک ہے بلکہ بیماری کے دوبارہ پھیلاؤ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے مکمل کورس مکمل کرنا نہایت اہم ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس بیماری سے بچاؤ کی۔ چونکہ ملیریا مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے، اس لیے مچھر سے بچاؤ ہی سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ گھروں کے اندر اور باہر پانی جمع نہ ہونے دیں۔ پرانے ٹائر، گملے یا کنٹینرز جو پانی جمع کرتے ہیں ان کو صاف کریں یا ڈھانپ دیں۔ مچھردانی کا استعمال کریں، خاص طور پر سوتے وقت۔ مچھر مار سپرے یا کوائلز استعمال کریں۔ مکمل آستین کے کپڑے پہنیں، خاص طور پر شام کے وقت۔ دروازے اور کھڑکیوں پر جالی لگائیں تاکہ مچھر داخل نہ ہو سکیں۔ جہاں ممکن ہو، انڈور ریزیڈیول اسپریئنگ جیسے اقدامات سے بھی ملیریا کے مچھر کی آبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ملیریا کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اجتماعی سطح پر بھی اقدامات ضروری ہیں۔ حکومتی اداروں، مقامی کمیونٹی اور صحت کے اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ مچھر کے افزائش کی جگہوں کو ختم کیا جائے، لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں اور بیماری کی بروقت تشخیص اور علاج کو ممکن بنایا جائے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں خاص طور پر فوری اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پانی زیادہ دیر کھلا رہتا ہے اور صفائی کا نظام متاثر ہوتا ہے، جو کہ مچھر اس کی افزائش کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ WHO اور پاکستان کی ڈائریکٹوریٹ آف ملیریا کنٹرول کے مطابق مؤثر روک تھام کے لیے آگاہی، حفاظتی اقدامات اور بروقت علاج کی سہولیات فراہم کرنا بنیادی ستون ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملیریا ویکسین جیسے نئے اقدامات پر بھی تحقیق جاری ہے، جو مستقبل میں اس بیماری کے خلاف ایک اہم ہتھیار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تاہم جب تک وہ دستیاب نہیں ہوتی، بنیادی اقدامات ہی سب سے مؤثر دفاع ہیں۔
پاکستان میں ہر سال لاکھوں افراد ملیریا سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کیسز مناسب تشخیص اور علاج سے مکمل صحتیابی حاصل کر لیتے ہیں، بشرطے کہ بروقت قدم اٹھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علامات کو پہچاننا، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا اور مچھر سے بچاؤ کے اقدامات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ملیریا ایک قابل علاج اور قابل روک تھام بیماری ہے۔ آپ کا علم، آپ کی احتیاط اور آپ کے بروقت فیصلے نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کے پورے خاندان اور کمیونٹی کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور مددگار لگی تو براہ کرم ہمارے چینل دی ویلنس ڈاک کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا مقصد مستند، سائنسی بنیادوں پر مبنی اور ماہرین کے ذریعہ تیار کردہ مواد آپ تک پہنچانا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی صحت کے بارے میں درست فیصلے کر سکیں۔ لائک کریں، کامنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔ ہم پوری محنت سے آپ کے لیے قابل اعتماد معلومات لا رہے ہیں، لیکن زیادہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔